اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کسی کا مسئلہ اولاد ہے، اولاد نہیں ہے اور لوگ سوال کر کر کے جان کھا گئے ہیں، یا اولاد ہے تو اس کے مسائل بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ ایسے میں کون ہے جو اولاد کو راستے میں آئے بند دروازے کھولے گا؟ وہ جو آپ کی اولاد کو کامیابی سے سرفراز کرے گا، وہ جو اگر ہاتھ تھام لے تو آپ کے بچے نہیں گریں گے۔ کون ہے جس کے سہارے آپ اپنے بچوں کو اپنے گھونسلے سے اڑنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کون ہے جو آپ کے بچوں کو اپنے کچے پروں کے ساتھ اڑنا سکھائے گا؟ آپ ایک حد تک اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد ان کو دنیا میں نکلنا ہے، ان کو بدلتے زمانے کے ساتھ اپنے پروں کو ڈھالنا ہے، اور جب ایسا ہوگا وہ دنیا دیکھیں گے تو بچوں کو چوٹ بھی لگے گی، وہ زخمی بھی ہوں گے، ان کا دل بھی ٹوٹے گا، ان کو ناکامی بھی ہوگی، کچھ کو طلاق ہو جائے گی، کچھ کے ہاتھوں جرائم سرزد ہوں گے، کسی کا کیریئر بھی تباہ ہوگا، کچھ لوگوں کو بری عادتیں بھی پڑ جائیں گی۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، بس اتنا کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کی طرف پلٹنا سکھانا ہے۔ آپ ان کو زخمی ہونے سے نہیں بچا سکتے، آپ ان کو بس یہ سکھا سکتے ہیں کہ زخم کھانے کے بعد بھی اپنے رب کی رحمت کے سائے میں واپس آنا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کہیں پناہ ملے گی تو وہ اس رب کے پاس ملے گی۔ اگر کوئی ہر چیز معاف کر سکتا ہے تو وہی رب ہے۔ فتح کا ایک معنی چابی بھی ہوتا ہے۔ سورۃ انعام میں اللہ فرماتا ہے، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، نہیں جانتا جن کو سوائے اس کے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے، اور نہیں جڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، نہ کوئی ہری اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ غیب کیا ہے؟ جو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ جو ہمیں معلوم نہیں، وہ جس کو ہم چھو نہیں سکتے، وہ جو ہمیں ڈراتا ہے۔ ہمارا مستقبل سب سے زیادہ ہمیں یہی ڈراتا ہے، اور اس مستقبل کی چابی بھی اسی رب کے پاس ہے۔ وہ اس کو جیسے چاہے ان لاک کرے۔ یوں سمجھ لیں ہم ایک بڑے کمرے میں کھڑے ہیں جس کے کئی دروازے ہیں۔ ہم اپنے مستقبل میں جانے کے لیے کوئی ایک دروازہ کھول سکتے ہیں۔ کیا وہ دروازہ روشنی کی طرف لے کر جائے گا یا اندھیرے کی طرف؟ یہ فیصلہ وہ رب کرے گا۔ ہم نے اس پر بھروسہ کرنا ہے اور اس سے روشن دروازے کی چابی مانگنی ہے۔ ساری چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور ان چابیوں کی قیمت صرف آپ کی دعا ہے۔ آپ اسے جس طرح کی چابی مانگیں گے وہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ اسے اس کے خزانوں میں سے مانگے، وہ آپ کو بہترین مستقبل عطا کرے گا۔ آپ کو مال چاہیے تو یہ نہ مانگے کہ اتنے لاکھ کی سیلری ہو، نہیں، آپ اسے اس کے خزانوں میں سے سیلری مانگے، اس کے خزانوں میں سے پروفٹ مانگے، اپنی شان کے مطابق دے گا۔ لائف پارٹنر چاہیے تو ان کے خزانوں سے مانگے، لائف پارٹنر چاہیے تو اس کے خزانوں سے مانگے، وہ بہترین عطا کرے گا۔ اولاد چاہیے تو اس کے خزانوں سے مانگے، وہ بابرکت اولاد دے گا۔ کامیابی چاہیے تو اس کے خزانوں سے مانگے، وہ ایسے کامیابی دے گا جس کو زوال نہیں ہوگا۔ ہمارے رب کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس بہترین چیزوں اور انسانوں کے خزانے ہیں۔ اس سے اس کی شان کے مطابق مانگا کریں، اپنی نہیں، وہ آپ کو بہت نوازے گا۔ فتح کا لفظ اور کس چیز کے لیے آیا ہے؟ اسی سورۃ انعام کی 43 اور 44 نمبر آیات دیکھیں۔ لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ کرتے تھے، پھر وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی۔ پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی تو پکڑ لیا ہم نے ان کو ناگہاں، تو اس وقت وہ مایوس ہو گئے۔ یہ آیت بہت چونکا دینے والی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی محرومی یا کمی ہے تو ضرور اس کے لیے دعا کریں، اور اللہ کرے کہ وہ دور ہو جائے، لیکن یہ نہ سوچیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، بلکہ کمی ہونے کا صاف مطلب ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ آپ اس سے اس کے خزانوں میں سے مانگے اور وہ عطا بھی کرے گا۔ وہ نعمتیں ہوں گی اور وہ آزمائشیں بھی ہوں گی۔ ان کو پانے کے بعد اگر آپ اپنے رب کی نصیحت کو بھول گئے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی نعمتیں واپس لے لے، بلکہ آپ پہ وہ نعمتوں کے دروازے مزید کھول دے گا۔ وہ دنیا کو آپ پر وسیع کر دے گا، اتنا زیادہ کہ آپ اس کو مکمل بھول جائیں گے۔ یہ ہے آزمائش، یہ ہے سزا۔
آپ بہت سے لوگوں کو کھلم کھلا گناہ کرتے دیکھتے ہیں اور پھر آپ ان کو ایک پرتعیش زندگی گزارتے بھی دیکھتے ہیں۔ وہ ملکوں کا سفر کرتے ہیں، اچھا کھاتے اور پہنتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے آپ کو احساس کمتری ہوتا ہے۔ کسی انسان کو جج نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کی وجہ سے کمتری کا احساس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا معلوم کہ یہ ان کی نعمت ہے یا ان کی آزمائش؟ شاید یہ مال و دولت ان پر بطور سزا کھول دیا گیا ہے۔ پھر ہم کیسے فرق کریں کہ ہماری مقبول دعاؤں کے بدلے میں ملنے والی نعمتیں سزا ہیں یا انعام؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، کیا وہ نعمت اللہ سے آپ کو دور کر رہی ہے یا قریب؟ اس کی وجہ سے آپ اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں یا اس میں گم ہو کے اللہ کو بھول گئے ہیں؟ آپ کا ایک جواب اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ وہ چیزیں جن پہ آپ خوش ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، سزا یا تحفہ۔ اہم صرف یہ ہے کہ کسی کی نعمتیں دیکھ کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کو یہ کیوں ملا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کو یہ کیوں ملا ہے، کیا معلوم اس پہ اس کا امتحان ہو، کیا معلوم یہ اس کے برسوں کی ریاضت کا اجر ہو۔ اور اپنی آزمائش پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ناراض ہے، یہ اللہ بھول گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں کرتا۔ وہ انہی کا دل ٹوٹنے دیتا ہے جن سے وہ بہت محبت کرتا ہے، وہ انہی کو زخمی ہونے دیتا ہے جن کو وہ دوست رکھتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ میرے بندے میرے پاس واپس آئیں گے۔ وہ آپ کو ان زخموں اور آزمائشوں کے ذریعے واپس اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ آپ کو اپنے قرآن کی طرف بلا رہا ہے۔ آپ اس تکلیف میں چھپے معنی کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اب مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں یا آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ آپ کی یہ محرومی یا کمی یا تکلیف دراصل ایک بلاوا ہے؟ وہ شے آپ کو مل جائے گی، وہ ایک دن آپ کو پلیٹ میں رکھ کر دے دی جائے گی۔ آپ کی آزمائش ایک دن یوں چٹکی بجا کے کھل جائے گی۔ اہم صرف یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ اللہ کے بلاوے کو سمجھ جاتے ہیں یا نہیں۔ کیا اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟